السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوال اور ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم چڑیا پال سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ناک بہہ جائے اور وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تیسرا سوال ٹی وی دیکھنا کیسا ہے اور ٹی وی کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ چوتھا سوال غصب کے لغوی معنی اور اس کی تعریف اور غصب کے احکام، اور اگر دوران نماز کسی شخص کے بدن پر غصب شدہ چیز ہو تو کیا اس نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہم ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کو جو ہمیں بھیجتے ہیں کمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھ کر بھیجیں، اپنی لوکیشن یعنی ایڈریس بھیجیں، تاکہ جو دارالفتہ جنتی مسجد گوکل پوری میں جو قائم ہے، تاکہ آپ کے سوالات کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو سکے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے گھروں تک بھی پہنچائے، وہ ہمارے ریکارڈ میں محفوظ رہے گے تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اس لیے جنت مسجد گوکل پوری کے دارالفتہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ دارالفتہ کے اصول و ضوابط کو خیال رکھیں، اور اپنے سوالات جب آپ بھیجیں تو اس پر اپنا نام اور اپنا ایڈریس ضرور لکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال، کیا ہم چڑیا پال سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ سن لیجئے ذرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام ہے ابو عمیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے چڑیا پال رکھی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام جب حضرت ابو عمیر کے پاس آتے یا ملاقات ہوتی تو آپ یوں فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر نغر کان یلعب به، اے ابو عمیر، اے چڑیا والے، کیونکہ حضرت ابو عمیر بچے تھے، وہ چڑیا سے کھیلتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام جب آ رہے ہیں بات کر رہے تو یوں کہہ رہے، یا ابل عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کہاں ہے بھائی، تیری چڑیا کا کیا حال چال ہے؟ تو آپ کا یہ پوچھنا، اس طرح بات کرنا، یہ بتاتا ہے کہ چڑیا کا پالنا، پنجرے میں رکھنا یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح سے ان کا کاروبار بھی پھر جائز ہو جائے گا۔ لیکن چڑیا پالنے والے حضرات پر، اور یہ کبوتر پال رہے وہ کبوتر بازی کرنا اور شرطیں رکھنا، یہ تو ہر طرح سے حرام ہے، لیکن چڑیا پالنا یا کبوتر پالنا یا کوئی اور پرندہ پالنا یہ جائز تو ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ بھوکا نہ رہے، اس کے دانے کا، پانے کا اور ہر طرح کا اسے سہولت ملے، اور اسے ہر طرح کا اسے خیال رکھا جائے۔ نہیں تو احادیث شریف میں بڑی وعیدہ آئی ہے کہ جو آدمی پرندوں کو پالے، انہوں گھر میں رکھے اور ان کی خبر گیری نہ کرے تو ان پر اللہ کا عذاب حدیث میں آیا ہے۔ آپ وہ اس کے بارے میں مستقل ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا ٹی وی دیکھنا کیسا ہے، ٹی وی کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ نمبر ایک، ٹی وی دیکھنا چونکہ وہ فحش کاموں پر، فحش باتوں پر مشتمل ہے، اس لیے ٹی وی کا دیکھنا بالکل حرام ہے۔ اس کی بہت ساری شرطیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی کہ جس کی وجہ پر وجوہات پر وہ حرام ہے، لیکن علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ٹی وی کو دیکھنا حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ، بعض ہمارے نمازی کہہ دیتے ہیں، میرے ساتھ میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، بھائی یہ کیا ہے، یہ کوئی، میں خود پوچھ لیتا ہوں، بھائی ماشاءاللہ خیر و برکت کی کتاب آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ شرمندگی ہو کر کہتا ہے کہ نہیں امام صاحب یہ چلتی نہیں ہے، بس ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، تو بھائی اس کو رکھنا بھی حرام ہے، اس کے رکھنا نحوست ہے، برکت نہیں آئے گی۔ جب آپ دیکھنا بھی حرام ہے، اس کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو آپ ہٹا دیجئے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ غصب کے احکام۔ غصب کی لغوی تعریف ہے کسی چیز کو ظلم و زیادتی کے ساتھ لینا۔ فقہا کی اصطلاح میں غصب کہتے ہیں کسی کے حق پر زبردستی اور ناحق قبضہ کرنا، یہ فقہا کی اصطلاح میں غصب کی تعریف ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ غصب شدہ شے کے بارے میں، کہ اسے نماز کے درمیان میں اگر کسی شخص نے کسی کی شے غصب کر رکھی ہے
وہ کر رہا ہے تو مسلمانوں کا اجماع ہے، قرآن و حدیث مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات میں بھی ہے اور قرآن پاک میں ہے یأکلون فی بطونہم نارا۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کے مال پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اگر امام صاحب نے دوران نماز کسی کی غصب شدہ چیز کو پہن رکھا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس میں یہ اصول ضابطہ رکھیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو شخص ہے اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر قریب میں کوئی دوسری مسجد ہے تو آپ وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی قریب میں دوسری مسجد بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے اور فتاوی ندوۃ العلماء بھی لکھا ہے، مجھے خود تو نہیں مل پایا، میں نے ایک دوسرے مفتی محمد جاوید صاحب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے حوالہ دیا، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو پھر آپ اسی میں نماز پڑھیں باجماعت، آپ جماعت نہ چھوڑیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب پر، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اور بھی گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، ان گناہ کبیرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آپ نے سوالات کیے تھے، میں نے ان کے بہتر طریقے سے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، اور اگر مزید کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے، یہ ہمارا نمبر ہے جو ہم نے جاری کیا تھا 9654 34 14 91 پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گے۔ دارالفتہ جنتی مسجد گوکل پوری۔